بحیثیت والدین کے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی ذمہ داری۔ اس سلسلے میں والدین کا رویہ بھی دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کبھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، تو ہم یا تو کوئی اسکول ایسا ڈھونڈتے ہیں جہاں عام تعلیم کے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہو جائے، اور یہ سمجھتے ہیں اس میں داخلہ دلا کے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، یا پھر ہم کسی اتالیق کو، استاد کو تلاش کرتے ہیں جو ہمارے گھر آ کر ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دے دے، اور یہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ ذمہ داری کو ٹالنا ہے، دوسرے پر ڈالنا ہے۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کی علامتیں نہیں ہیں۔ ذمہ داری قبول کرنا یہ ہے کہ آپ بحیثیت والدین کے، باپ بھی اور ماں بھی، اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی ذمہ داری قبول کریں۔ اگر آپ کو دین معلوم ہے تو بیٹھ کر ان کو سکھائیں، بتائیں۔ آپ ان کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں، آپ ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، آپ ان کو سیرت کی کتابیں پڑھائیں، سیرت کے واقعات سنائیں، آپ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں۔ آپ یہ کام کریں بیٹھ کر۔ دوسروں کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے اس ذمہ داری کو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اہمیت ہے، آپ اسکول تلاش کریں جہاں دینی تعلیم ہو، آپ گھر پہ بھی دینی تعلیم کے لیے ایک معلم رکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ خود بھی یہ کام کریں اور اس کے لیے الگ سے وقت نکالیں۔ آپ جائیں اپنے گھر اور ایک جائزہ لیں، صرف 3-4 سوالات کا جواب تلاش کریں کہ کیا آپ کے بیٹے نے جو بالغ ہو گیا ہے اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا، یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اس کا معمول ہے؟ کیا آپ کا بچہ جو اب 8ویں، 9ویں، 10ویں کلاس میں پہنچ رہا ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ لی ہے؟ کیا آپ کے بچے نے کم سے کم 40 صحیح حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیا ہے؟ یہ 2-3 سوالات، 3-4 سوالات، ان کے جواب تلاش کیجئے اپنے بچوں کے درمیان، اپنے گھر کی عورتوں کے درمیان، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے درمیان۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسے جوابات آئیں جو آپ کی نیند اڑا دیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب بڑے بڑے کورسز کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس نے نہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، نہ اس نے صحیح حدیثوں کا ترجمہ پڑھا، نہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی، نہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی، اور نہ اسے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہے، اور اگر معلوم بھی ہے تو اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھتا ہے۔ اتحیات کا مطلب نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں کون اس کی ذمہ داری لے گا، کون کرائے گا؟ تو دینی تعلیم، دینی تربیت، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایمان کی تعریف یاد کرا دی، یا معلم نے آ کے یاد کرا دی، لیکن کیا ایمان ایک شعوری کیفیت اس کے اندر پیدا کر رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا یہ بات اس کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے کہ وہ کبھی برائی کو دیکھے تو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ تو ان سوالوں کا جواب تلاش کریے، اپنے گھر کے بچوں کا جائزہ لے کر، اپنے گھر کے چھوٹوں کا، عورتوں کا، اور خود اپنا جائزہ لے کر۔